ساتویں چیز ہے دخول وقت، وقت کا داخل ہونا۔ وقت کا داخل ہونا یہ تمام شرائط سے زیادہ اہم ہے۔ تمام امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں، وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی نماز ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ نمازوں کے اوقات قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یعنی یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ سورج ڈھلنے سے کون سا وقت ہوتا ہے شروع؟ ظہر، اور پھر مزید ڈھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عصر، پھر غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مغرب، اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو عشاء۔ اور فجر کا قرآن، پیچھے آپ کو نماز کے معنوں میں بتایا تھا نا کہ قرآن کا لفظ یا نماز، فجر کی نماز، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ دو بنا پر قرآن کہتے ہیں اس کو، ایک تو یہ کہ اس میں زیادہ لمبی تلاوت ہوتی ہے اور جہری قرات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے اور فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں جو نئی ڈیوٹی پر آنے ہوتے ہیں۔ دلوک الشمس یعنی جب سورج ڈھل جائے، غسق اللیل یعنی آدھی رات، یہ نصف دن سے نصف رات تک کا وقت ہے۔ ان اوقات میں 4 نمازیں شامل ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ جو غسق اللیل ہے نا، 12 بجے رات، جسے عام طور پہ ہم 12 بجے کو آدھی رات کہتے ہیں، تو عشاء اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ اگر اس کے بعد نصف رات سے بعد آپ نے عشاء پڑھی تو آپ کی عشاء کا وقت گزر چکا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ سو جاتے ہیں اور پھر فجر سے تھوڑی دیر اذان سے پہلے اٹھ کے عشاء پڑھتے ہیں تو وہ عشاء کا وقت نہیں ہے۔ غسق اللیل سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نصف رات۔ مثلاً آپ سفر پر ہیں اور مغرب کا وقت ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہے سفر میں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جب تک آپ گھر پہنچیں گے نصف رات گزر جائے گی تو بہتر ہے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ کر روانہ ہو۔ اچھا، بعض فلائٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم وینکوور سے آئے تو اگرچہ وہ مغرب کے بعد کی فلائٹ تھی لیکن 3 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے یہاں اور وینکوور کا۔ وہاں کے ٹائم کے مطابق اگر 9 بجے بھی جہاز لینڈ کرنا ہے تو یہاں کیا ہو گیا؟ 12 بج گئے، اور گھر آتے آتے 1، 1:30، 2 بج گئے، اور اگر اور لیٹ ہے تو پھر تو فجر بھی شاید بیچ میں آ جائے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر اوقات کا ہمیں صحیح معلوم ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر اس اعتبار سے نمازیں ادا ہوں گی، تو وقت سے پہلے نہیں۔ اب مثلاً ہماری ایک عزیز ہیں، ان کے ہسبینڈ کا نی آپریشن تھا، تو اب ڈاکٹر جو تھے ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے ان کو لے جا رہے تھے تھیٹر میں۔ انہوں نے کہا نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں ابھی نماز پڑھ لوں۔ پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ کیا یہ نماز ہو گئی؟ میں نے کہا کہ اگر وقت داخل نہیں ہوا تھا تو نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وقت کا داخل ہونا ضروری، یعنی جب وقت آیا ہی نہیں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ نماز کس وقت فرض ہے؟ جب اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بازار جا رہے ہیں تو ابھی 15 منٹ ہیں تو چلیں ہم پڑھ کے ہی چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اگر اذان نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن اگر وقت داخل ہو گیا، اب تو الحمدللہ آپ کو وہ لنک دیا گیا ہوگا اسلامک فائنڈر کا جس میں نمازوں کے اوقات دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا نماز کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے 1 منٹ ہوا ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے اذان ہی نہیں ہوئی اور 1 منٹ پہلے نماز شروع کر لی اور بیچ میں اذان ہو رہی، نماز نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے 6 گھنٹے لگے، تو جب تک وہ انیستھیزیا میں ہے تو ان پہ تو نماز ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اوپر کیا پڑھا؟ نماز فرض ہونے کے لیے عقل ہونا ضروری ہے۔ اب عقل جو ہے 2 طرح زائل ہوتی، ایک وقتی طور پر اور ایک
مستقل طور پر. وقتی طور پر جیسے آپ سو گئے تو آپ کی عقل کام کر رہی ہے؟ نہیں. آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی عقل کام نہیں کر رہی. اینستھیزیا آپ کو دیا گیا کسی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے جب آپ ڈاکٹر کے بس میں ہوتے ہیں، مسلم ہو یا نان مسلم، ان کے پاس اتنے مریض ہوتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو 15 منٹ پہلے انہوں نے لے جانا ہے اور آپ کہتے نہیں مجھے 15 منٹ اور ٹائم دے کیونکہ ابھی میری نماز کا وقت ہوگا، پھر نماز کا وقت ہوا، پھر آپ نے 15 منٹ اور لے کے نماز پڑھی، تو آدھا گھنٹہ سارا عملہ کیا ہوگا؟ فارغ بیٹھا ہوگا. اب وہ ان کی ڈیوٹی آورز ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے ایک کے بعد ایک کو دیکھنا. جب اللہ نے سہولت دی ہے کہ ایسا شخص کیا کرے، بعد میں پڑھ لے جب ہوش میں آئے، تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی کہ اس وقت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ بے ہوش ہو گیا فرض نہیں، جب تک ہوش میں نہ. پیچھے حدیث پوری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، بچہ جب تک تمیز کی عمر کو پہنچ نہ جائے، صحیح غلط کا فرق بتا سکے. شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ ایسی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے جو اس کے وقت آنے سے پہلے ہی پڑھ لی جائے. انہوں نے جواب دیا وقت کے شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لینا کفایت نہیں کرتا، یعنی کافی نہیں. یہاں تک کہ وقت سے 1 منٹ پہلے ہی شروع کی گئی ہو پھر بھی نہیں. اگر انسان وقت سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دے تو نماز درست نہیں ہوگی. یعنی صرف اللہ اکبر ہی وقت سے پہلے کہہ دیا تو بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے، وقت سے پہلے نماز درست نہیں ہوگی. اور جو نماز وقت سے پہلے ادا کی جائے گی ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. قضا پڑھیے، دوبارہ کیجیے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے جو نماز وقت سے پہلے ہی پڑھ لی جائے یہ نماز درست نہیں ہوگی. اگر کسی نے جان بوجھ کر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوگی اور وہ گناہ سے بھی نہیں بچ سکے گا اگر جان بوجھ کے پہلے پڑھ رہا ہے. یعنی ایسے ٹھیک ہے میں بس پڑھ لیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت ہو چکا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کی نماز نفلی نماز بن جائے گی اور اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے وقت کا داخل ہونا ہے. یہ شرائط میں سے ہے. ٹھیک ہے. شرط نہ ہوئی تو حکم بھی نہ ہوا. سفر میں جمع تقدیم اور تاخیر کی رخصت ہے، یہ ایکسیپشنل کیس ہے. انشاءاللہ سفر کے احکام پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ بات آئے گی، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ سفر میں آپ نماز جمع کر سکتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نماز ظہر کو عصر تک مؤخر کر دیتے. یعنی اگر 1 بجے ظہر ہونی ہے اور آپ نے 12:30 سفر شروع کر لیا اور آپ اپنا سٹاپ لے رہے ہیں جس وقت عصر داخل ہو گئی تو ظہر عصر کے ساتھ ملا لیجئے. اجازت ہے، سہولت ہے نا ہمارے دین میں، رخصت ہے، ریجیڈیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر سفر کے آغاز سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نماز ظہر پڑھ کر سوار ہوتے، یعنی پڑھ کے نکلتے. یہ نہیں کہ اچھا چلو کوئی نہیں ہم وہیں جا کے پڑھ لیں گے، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو کہ کسی جگہ پر ایک خاص وقت میں پہنچنا ضروری، اور وہاں بھی تو نماز پڑھنی ہے نا، جو وقت وہاں لینا ہے وہ پہلے ہی پڑھ کے نکلے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے، یعنی عصر کے آخری حصے میں چل پڑتے، نماز مغرب لیٹ کر لیتے تاکہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے. تو دونوں کی دلیل مل گئی. تقدیم کی، تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے پڑھنا، اور تاخیر کی بعد میں پڑھنا. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ جہاز پہ چڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عصر بیچ میں ہی آ جائے گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت ہی عصر پڑھ کے
پھر سوار ہو جائیں. اور اگر آپ کو یہ ہوگا جہاز نکل جائے گا اور عصر تک اتر جائے گا تو ظہر کو عصر کے وقت جامع لا کے پڑھیے. ٹھیک ہے. خیر اس کی ڈیٹیلز پھر ہم پڑھیں گے. یہاں تک کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں؟ ہم جیسے پاکستان جاتے ہیں، ہم یہاں سے جہاز میں بیٹھے تو کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے صبح ہی سفر جاری رہتا ہے، رات ہی رات رہتی، کبھی ایسا بھی تک دن ہی دن نظر آتا ہے راستے میں، تو اس پہ نمازوں کا تعین کیسا ہو؟ ایک وقت میں ایک ہی نماز، یعنی جیسے پاکستان سے جب ہم چڑھتے ہیں نا صبح 7 بجے کی فلائٹ ہے پی آئی اے فار ایگزامپل، تو فجر تو آپ نے گھر میں ہی پڑھ لی تھی. اب آپ آ رہے ہیں اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا، لیکن جلدی نہیں داخل ہوتا کیونکہ آپ مغرب کی طرف چل رہے ہیں نا. اب جب بھی ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ ایک دفعہ ظہر پڑھ لیں گے. کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ باہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کدھر کو نظر آ رہا ہے، ڈھل گیا کہ نہیں ڈھلا. اور اگر نہیں کچھ سمجھ آتی تو گھڑیوں کے اوپر یہ جو اسلامک فائنڈر ہے اس پہ آپ اول تو ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہیں، ورنہ شہر کا نام معلوم کر لیجیے کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں. وہ نقشہ بھی سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں فلائٹ کا کہ کہاں سے گزر رہے ہیں. اس شہر کا نام ٹائپ کیجیے اسلامک فائنڈر میں اور کلک کر کے دیکھیے ظہر یا نمازوں کے اوقات، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ظہر داخل ہو گئی ہے. اب آپ ظہر پڑھ لیں. عام طور پر ظہر کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن فلائٹ میں بازو کا 6 گھنٹے تک ظہر رہتی ہے. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد عصر پڑھیے، ورنہ آپ ظہر کا وقت داخل ہو گیا عصر بھی ساتھ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا جہاز لینڈ کر رہا ہو اور عصر شروع ہو اور آپ کو وہ کھڑے نہ ہونے دیں یا پھر وضو کے لیے نہ جانے دیں. تو سہولت ہے تو دونوں اکٹھی کر لیجیے. بعض اوقات راستے میں فلائٹ رکتی ہے. جب میں کئی سال پہلے کینیڈا آئی تھی تو پہلے ہماری فلائٹ لندن میں اتری، تو لندن میں نے ظہر اور عصر دونوں جمع کر لی. پھر اس کے بعد جب تک ہم یہاں پہنچے تو مغرب ہو گئی، تو مغرب کے ساتھ پھر عشاء بھی پڑھ لی، یعنی عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھ لی. اچھا جب جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی عشاء ہو جاتی ہے، اور مغرب آپ اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو عشاء بھی پڑھ کے ساتھ چل سکتے ہیں، یا اگر ایئرپورٹ پہ پڑھ رہے ہیں تو دونوں پڑھ کے جہاز میں بیٹھیے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں فجر ہو جائے گی تو اس کا بھی دھیان رکھیے. فجر پڑھ کے پھر ایک لمبا وقفہ آئے گا ظہر اور عصر پڑھنے کا، پھر جب تک لینڈ ہوں گے تو مغرب ہو رہی ہوگی. تو یعنی کہ اگر آپ کا دن 20 گھنٹے کا ہو گیا ہے تو ظہر ایک ہی دفعہ پڑھیں گے. ٹھیک، یہ میں اس لیے کیوں بات کر رہی ہوں، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد ظہر پڑھتے تھے کیونکہ نیا شہر آ جاتا تھا اور پھر ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے. ایسے تکلیف کی ضرورت نہیں، ایک وقت میں ایک نماز ہوتی. جی استاد، آپ نے یہ بتایا کہ سفر میں تو جمع تقدیم یا جمع تاخیر کریں گے، مگر اگر ایکسیپشنل کیس ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاکٹر ہی ہے، اگر وہ سرجری شروع کرے گا تو کیا وہ جمع تقدیم کر سکتے ہیں یا تاخیر کے ظہر کو اصل میں عذر کے وقت کی جا سکتی ہے. ایک ویب سائٹ ہے halaltrip.com، اس میں اگر آپ اپنا ڈپارچر ڈیٹ ٹائم اور ڈیسٹینیشن ڈالیں تو آپ کو آن راؤٹ کیا نمازیں کس طرح وہ پورا کیلکولیشن کر کے دے دیتے ہیں. halaltrip.com. halaltrip.com. اور دوسرا ایک چیز استاذہ جی، ابھی جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ نماز کی یعنی جب تک وقت داخل نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، اور کچھ بہنوں کو اس چیز میں بھی کنفیوز دیکھا کہ اب جیسے آج کل فون پہ ڈفرینٹ ایپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں، کسی کے پاس 2 ہیں اور ان 2 میں 2-3 منٹ کا بعض اوقات ابتدا وقت کا فرق ہوتا ہے، تو پھر اس میں کسی ایک پہ کر لیں ڈیسائیڈ کیے، جیسے آئی پرے ہے اور مسلم پرو ہے، ان میں بعض اوقات کچھ نمازوں کے ابتدائی وقت کا فرق ہے تو جو لیٹ والا ہے نا اس کو فالو کر لیجیے. ٹھیک. پچھلے کچھ سالوں سے اسپیشلی رمضان کے دنوں میں جو عشاء ہے وہ کچھ ٹائم سے، اگر آپ لوگ سوال نہ کرتے تو خود اس پہ آتی. اوکے.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جمع تقدیم اور تاخیر، اس میں یہ سنا ہے کہ ظہر اثر جو ہے اس کو ظہر کے ساتھ، اور تاخیر کا مطلب مغرب عشاء کے ساتھ. کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ میرا خیال ہے. تقدیم کا معنی ہے ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت پڑھنا. تاخیر کا معنی ہے ظہر اور عصر کو عصر کے وقت پڑھنا. مغرب اور عشاء کو جلدی پڑھنا مغرب کے وقت تقدیم، اور عشاء کے وقت پڑھنا تاخیر. لیکن عصر اور مغرب نہیں جمع کر سکتے، یہ یاد رکھیے. کیونکہ کچھ فقہوں میں یہ کہتے ہیں کہ ظہر اثر جو ہے اس کو تقدیم کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنی. اور مغرب عشاء میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو دلیل ہے پیچھے، یہ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرتے، پھر پڑاؤ کر کے دونوں کو جمع کر لیتے. اگر سفر کے آغاز سے پہلے سورج ڈال جاتا تو نماز ظہر پڑھ کے سوار ہوتے. دونوں صورتیں ملتی ہیں نا، اور صحیح دلیل ہے. دیکھیے جب نماز کا وقت داخل ہو گیا نا، ایک فکر میں ہو گیا یا دوسری میں ہو گیا، تو نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. ٹخنوں کو کور کرنے والا یہ گھر کے اندر بھی، جیسے کوئی بھی گھر کے اندر بھی، اکیلے بھی، اندھیرے میں بھی، ہر جگہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ویسے لانگ کپڑے پہنے لیکن پینٹ پہنی ہوتی ہے تو ٹخنے ننگے. تو میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں ساکس پہن کے رکھو، تاکہ یونیورسٹی میں نماز پڑھ لیتی ہیں کہیں باہر. تو ابھی آپ نے کہا ساکس کے ساتھ پھر نماز، شیپ تو دکھ رہی ہوتی ہے نا، پھر بھی تو تھوڑی پینٹ کھلی رکھیں اور نیچے رکھیں، لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کور ہوں، ساکس پہنی ہوں. جی ٹھیک. السلام علیکم. یہ جو شرٹ پہنتے ہیں بچیاں تو خیر ان کو دے نیڈ ٹو کور ایوری تھنگ، لیکن لڑکے بھی جب رکوع اور سجود جاتے ہیں تو اپنی شرٹ کا خیال رکھیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی شرٹ کمر سے اوپر اٹھ جاتی ہے. صدر ننگا ہو رہا ہوتا ہے. جی وہ ویسے تو وہ پوری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. دیکھیے پھر حدیث یاد کرا دو، اگر نماز درست ہو جائے تو سب کچھ درست ہو جائے، لباس بھی درست ہو جائے. جب نماز ٹھیک نہیں رہتی تو پھر ہر چیز میں خلل آنے لگتا ہے.